بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو ایمان اور عمل صالح کا مکلف بنایا ہے. جب یہ دونوں چیزیں اپنی حقیقت کے ساتھ انسان کے اندر پیدا ہوں گی، کامل ہوں گی، مکمل ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ اور وہ قوم دنیا میں بھی مقبول ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. اور ان دونوں چیزوں میں ایمان یہ ایک بنیادی حقیقت ہے. اصل ایمان ہے اور عمل صالح وہ ایمان کے تابع ہے. اگر اصل ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اور اپنے کمال کے ساتھ انسان کے اندر موجود ہوگا تو دنیا میں عزت کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے اس کے لیے کافی ہوگا. اور اصل ایمان کے بعد اگر عمل صالح میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اس کمی اور کوتاہی کا انسان کو اگرچہ نقصان تو ہوگا، لیکن وہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوگا اور اتنا عظیم نہیں ہوگا کہ اس کی تلافی کی کوئی شکل نہ ہو. اس لیے ایمان یہ بنیادی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دنیا کی آخری منزل میں اور آخرت کی پہلی منزل قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں انسان سے اس کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہوتا کہ اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، روزے رکھے یا نہیں رکھے، حج کیا یا نہیں کیا، جہاد اور ہجرت کی یا نہیں کی، حرام سے اپنے آپ کو کتنا بچایا، اور اپنے والدین کے اور اپنے اعزاء اور اقربا کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. ان اعمال کے متعلق انسان سے قبر میں سوال نہیں ہوتا.
بلکہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ ایمان کے متعلق ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول کون ہیں، اور تمہارا دین کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے، ان تمام سوالات کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، انسان کے ایمان سے ہے، اس کے نظریے سے ہے، اس کی سوچ سے ہے، اس کی فکر سے ہے۔ اور حدیث میں ہم بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ اگر قبر کی یہ منزل انسان کے لیے آسان ہو گئی تو پھر آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا امتحان قبر میں ہو چکا ہے۔ اب آخرت میں جب مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا تو وہاں اعمال کا حساب ہوگا، اور ایمان کے اس امتحان میں کامیابی کے بعد وہاں آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد عمل کا حساب آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ایمان اور یہ عقیدہ اور انسان کا نظریہ اور اس کا زاویہ فکر درست نہ ہوا اور قبر کی یہ منزل ہی اس کے لیے کٹھن ثابت ہو گئی تو پھر آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے کٹھن ہیں، آسانی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور عقیدہ یہ ایک انسان کے لیے بنیادی چیز ہے، دنیا میں عزت کے لیے، غلبے کے لیے، فتح کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، اور آخرت میں نجات کے لیے، اور اس کی طرف سے ملنے والے رضا کے پروانے کے لیے۔ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت میں سب سے پہلی چیز ہے تصدیق۔ ایمان کے معنی ہی ہے تصدیق، سچ جان لینا۔ کہ اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کے سچ ہونے کو جان لینا، یہ ہے ایمان کی پہلی حقیقت۔ لیکن سچ جان لینا جو ڈکشنری میں ایمان کے معنی ہیں، شریعت میں ایمان کے معتبر ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ سچ جان لینا اللہ کو، سچ جان لینا رسول کو، سچ جان لینا اللہ کی کتاب کو، سچ جان لینا اللہ کے دین کو، یہ جان لینا یہ کافی نہیں ہے شرعی ایمان کے معتبر ہونے کے لیے، کیونکہ سچ جانتے تھے یہود بھی، اور قرآن نے ان کے جان لینے کی اور ان کی معرفت کی گواہی دی ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے باوجود قرآن ان کو ضال اور مغضوب اور ملعون بھی کہتا ہے۔ سچ تو جان لیا تھا ابو طالب نے بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے
اور جہنم کا سب سے ادنا درجے کا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ سچ تو جان لیا تھا ابو جہل نے بھی، سچ تو جان لیتا تھا اب ولید ابن مغیرہ بھی، لیکن یہ سچ جان لینا ان کے لیے کافی نہیں ہوا۔ تو اس لیے سچ جان لینے کے بعد ایمان کی حقیقت کے لیے دوسری چیز ضروری ہے، وہ ہے سچ مان لینا، تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اس دین کا التزام کر لینا، تابع داری کا عہد کر لینا۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم، اس کو کہا جاتا ہے التزام شریعت، اس کو کہا جاتا ہے انقیاد باطنی۔ تو تصدیق کے بعد ایمان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے تسلیم کر لینا، کہ ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ سچ ہیں، اور جان لیا کہ رسول اللہ جو دین لے کر آئے وہ سچ ہے، اور ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ نے جس رب کا تعارف کرایا وہ رب سچ ہے، وہ حقیقی ہے۔ لیکن اس سچ جان لینے کے ساتھ ساتھ اس کو مان لینا یہ بھی ضروری ہے۔ سچ جان لیا اور پھر سچ مان لیا، تب جا کر ایمان کا وجود ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے بعد بھی ایمان کا باقی رہ جانا، موت تک باقی رہنا، اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا، اس کی اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بسا اوقات سچ جان لینے اور اس کو مان لینے کے بعد بھی انسان اللہ کی پناہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ اسلام پر اور دین پر باقی نہیں رہتا، اس کی موت ایمان کی حالت پر نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے ایک تیسری چیز ضروری ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جائے، ایمان اس کے دل میں جڑ پکڑ لے۔ جیسے زمین پر پودا لگایا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ وہ بیج اگ بھی جاتا ہے، پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس پودے کا باقی رہنا اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ تھوڑے سے حادثے کی وجہ سے، تھوڑے سے ہوا کے جھونکے کی وجہ سے، بارش کی سختی کی وجہ سے، کسی معمولی زلزلے کی وجہ سے وہ زمین سے اکھڑ کر باہر نکل سکتا ہے، لیکن یہی پودا اگر زمین میں جڑ پکڑ لے برگد کے درخت کی طرح، اور اس کی جڑیں زمین کی تہ میں پیوست ہو جائیں، چاروں طرف پھیل جائیں، تو پھر ہوا کے بڑے سے بڑے جھونکے اور سمندر کا بڑے سے بڑا طوفان اور معمولی زلزلے ایسے تناور درخت کو جس کی جڑیں زمین کی تہ میں پیوست ہو چکی ہوں اپنی جگہ سے ہٹاتی نہیں۔ تو ایمان کے لیے تصدیق کے بعد، تسلیم کے بعد ایک تیسری چیز ضروری ہے، وہ ہے ایمان کا رسوخ، ایمان کا دل میں جڑ پکڑ لینا،
جب ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے۔ اور صحابہ کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں یہی تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لاتا تھا، بہت کم واقعات ملیں گے، اکا دکا واقعات ایسے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہو گیا۔ اکا دکا واقعات، حتیٰ کہ سن ہجری 6 اور 7 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے پیغام لے کر پہنچایا تھا، اور اس موقع پر ہرقل شام میں تھا، اور وہاں ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے لیے پہنچا ہوا تھا، اور ابو سفیان ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان ایمان میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد سن ہجری 8 میں، اور یہ سن ہجری 7 کا واقعہ ہے۔ جب ہرقل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت پہنچی ہے، تو ہرقل چونکہ تورات اور انجیل کا بڑا عالم بھی تھا، اور اس کو نبی آخر الزماں کے تعلق سے بہت ساری چیزیں معلوم تھی۔ اس نے تحقیق کروائی کہ ہمارے ملک میں عرب کا کوئی شخص موجود ہے یا نہیں، تلاش کر۔ تو پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ اسی مکۃ المکرمہ کے موجود ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو ابو سفیان کو ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا تھا، یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اور ہرقل نے ابو سفیان سے چند سوالات کیے تھے۔ تو ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا ایمان لانے کے بعد اس دین سے ناراض ہو کر، نفرت کر کے، اس کو ناپسند کر کے کوئی واپس مرتد بھی ہو گیا ہے یا نہیں؟ هل يرتد احد منکم سخطة لدینہ، کہ کیا اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کوئی ایمان لایا ہو، اور ایمان لانے کے بعد پھر ناراض ہو کر، نفرت کر کے، اور اس سے دور بھاگ کر، ناراض ہو کر وہ مرتد ہو گیا ہو اور دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا؟ تو ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ گویا ہجرت کے بھی 6 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابو سفیان کا جواب تھا کہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ ایک ایمان لایا ہو اور ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہو گیا ہو، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو ہرقل نے اس پر جو تبصرہ کیا تھا، وہ تبصرہ بہت پتے کی چیز ہے۔ اس نے جو کمنٹمنٹ کیا تھا اس جواب پر، وہ یہ تھا کہ کذالک الایمان، کذالک فالایمان اذا خالطتہ بشاشتہ القلوب، کہ جب ایمان کے ساتھ دل کی بشاشت شامل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان کی خوبی کہ حالات کی وجہ سے اگر یہ ایمان دل میں راسخ ہو چکا ہے، انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو چکی، ایمان اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے،
تو پھر حالات کی وجہ سے یہ شخص کبھی بھی اپنے ایمان اور دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان پر قائم رہے۔ حالات نے ابو ذر غفاری کو ایمان سے مرتد ہونے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو حالات نے ایمان سے مرتد نہیں کیا تھا۔ یاسر کو اور ام عمار کو اور حضرت عمار کو حالات نے اور سختیوں نے ایمان سے مرتد نہیں کیا تھا۔ زبیر ابن العوام کو حالات نے ایمان سے مرتد نہیں کیا تھا۔ خباب ابن ارد کو ان حالات نے اور سخت حالات نے ایمان سے مرتد نہیں کیا تھا۔ حالانکہ ان پر جو حالات پیش آئے، اللہ کی پناہ، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان بہت حالات میں ہے، بہت سختیاں اس پر ہو رہی ہے، چاروں طرف سے دشمن اس پر ٹوٹ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان صحابہ کے حالات کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے حالات کا سامنا تو آج کسی بھی مسلمان کو کرنا نہیں پڑ رہا۔ خباب ابن ارد، انہوں نے اپنی کمر دکھائی تھی ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کمر کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں زخم نہ ہو، اور انہوں نے بتلایا تھا کہ مجھ کو دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور جسم کے خون اور اس کی چربی سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ اللہ کی پناہ، آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سختی نے بھی حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے مرتد نہیں کیا تھا۔ زبیر ابن العوام 8 سال کے تھے جس وقت اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے تھے اور پھر آگے سے اور پیچھے سے آگ کی دھونی دیتے تھے۔ دھوئیں سے ان کا گلا گھٹنے لگتا تھا، لیکن اس سختی نے ان کو ایمان سے مرتد نہیں کیا تھا۔ بلال حبشی پر کتنے سخت حالات آئے، کتنا مارا جاتا تھا ان کو، اور کس طرح کتوں کی طرح گلے میں پھندا ڈال کر مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ نیچے آگ اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ لیکن اس انتہائی درجے کی سختی نے بلال حبشی کو ایمان سے مرتد نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان، اللہ کی پناہ، ہماری طرح وہ خاندانی ایمان نہیں تھا کہ ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان کہلانے لگے ہیں۔ واقعتاً اللہ کے یہاں ایمان والے ہیں یا نہیں ہے، وہ تو قبر میں جانے کے بعد دوستوں پتہ چلے گا۔ اور ان حالات سے ہم اپنے حالات کا جب موازنہ کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ واقعتاً ہمارا شمار ایمان والوں میں نہیں ہے۔ اگر صحابہ آج آ جائیں اور ہماری حالات کو دیکھیں تو وہ یہی فیصلہ کریں کہ یہ لوگ تو منافق ہیں، منافق، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایسا ایمان فتنے کے دور میں دوستو ضروری ہوگا۔ یہ جو خاندانی ایمان جس پر ہم خوش ہوتے ہیں،
اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، امت مسلمہ میں شمار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دوستو یہ خاندانی ایمان فتنے کے دور میں مسلمان کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور فتنے کے دور میں ایسا ایمان کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بتلا دیا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بینما انا فی منامی اتتنی الملائکہ فحملت عمود الکتاب من تحت وسادتی، کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ فرشتے میرے پاس آئے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ خواب میں کچھ فرشتے میرے پاس آئے اور میرے تکیے کے نیچے سے اصل کتاب کو نکال لیا، یعنی دین کو، شریعت کو، اس کے نور کو میرے تکیے کے نیچے سے انہوں نے نکال کر اٹھایا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ یہاں سے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَعَمِدَتْ بِهِ إِلَى الشَّامِ، میں نے دیکھا کہ وہ میرے تکیے کے نیچے سے اس کتاب کی اصل کو، شریعت کے نور کو نکال کر لے گئے اور شام لے جا کر چلے گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا فالایمان حیث تقع الفتن بالشام، کہ لوگوں سن لو کہ جس وقت دنیا میں فتنے برپا ہوں گے تو اس وقت ایمان تم کو شام میں ملے گا۔ اس وقت ایمان تم کو کہاں ملے گا؟ شام میں ملے گا۔ تعجب ہوتا ہے، لوگ ظاہری لباس کو دیکھ کر ان شامیوں پر تبصرے کرتے ہیں کہ ان کی داڑھی نہیں، یہ کرتا پائجامہ نہیں پہنتے، یہ ٹوپی نہیں پہنتے، یہ امامہ نہیں باندھتے، کیونکہ ہمارے دیار میں ایمان کا یہی تصور ہے۔ ہم نے ایمان سمجھ رکھا ہے کرتے پائجامے کو۔ ہمارے یہاں دیندار وہ ہے کہ جو داڑھی ٹوپی والا ہو۔ دوستو کرتے پائجامے والے اور داڑھی ٹوپی والے تو دنیا میں بہت مل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم ان کے دل اللہ کے نزدیک بھیڑیوں کے دل ہیں۔ دل ایمان تو دین اور ایمان تو در حقیقت میں دل کے پختہ عقیدے کا نام ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کا نام ہے۔ اور جو فلسطین کے مجاہدین اس وقت غزہ میں اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان کی جھلک اگر ہم کو دیکھنا ہے تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہم سنیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کیا چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ الا فالایمان حین تقع الفتن بالشام، کہ جب فتنے ہوں گے دنیا میں قیامت کے قریب تو اس وقت ایمان ملک شام میں ہوگا۔ ایک عورت کے شوہر کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ عورت اپنے شہید شوہر کے جنازے کے سامنے کھڑی ہو کر روتی نہیں ہے، ماتم نہیں کرتی ہے، بلکہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کی پیشانی کو چومتی ہے اور کہتی ہے کہ مبارک ہو تم کو شہادت۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج تک تم نیکیوں میں مجھ سے سبقت کرتے رہے اور اس شہادت میں بھی مجھ سے پہل کر گئے۔
میری تو یہ تمنا تھی کہ پہلے میں شہید ہوتی اور پھر تم شہید ہوتے، لیکن یہ تم مجھ سے بھی آگے چلے گئے۔ اور کہا کہ جب تم جا رہے ہو تو اب تمہارے 4 بیٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور میں اللہ سے عہد کرتی ہوں کہ جب تک ان 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید نہیں کروں گی، وہاں تک میں بھی تمہارے پاس نہیں آؤں۔ یہ ایک عورت کے جذبات ہیں دوستو، وہاں کی ایک عورت کے جذبات ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ وہ شہادت پر ماتم نہیں کرتے، وہ شہادت پر خوشی مناتے۔ جب ان کا کمانڈر ان کو کسی مہم پر بھیجتا ہے تو لوگ انتظار میں رہتے ہیں، جوان انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا، ہم جائیں گے آج مہم پر۔ حتیٰ کہ قرعہ اندازی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ 100 آدمی ہیں، 5 کو ایک مہم پر بھیجنا ہے، اب 100 کے 100 تیار کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم کو بھیجیے مقابلے کے لیے۔ تو کمانڈر کو مجبوراً قرعہ اندازی کرنا پڑتی ہے، اور اس قرعہ اندازی میں ایک دوست اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو اپنا نام بعد میں لکھ دینا، تو میری پرچی میں بھی میرا نام لکھ دے اور میں اپنی پرچی میں بھی میرا نام لکھ دوں تاکہ میرا نام آ جائے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ ایمان اس وقت شام میں ہوگا۔ تو اس لیے دوستو ایسے ایمان کی فتنے کے زمانے میں ضرورت ہوگی، اور ایسا ہی ایمان انسان کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ ورنہ جس طرح کے حالات ہیں، ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کے لیے راستے بہت ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنی ملازمت کو بچانے کے لیے بہت سے راستے کھلے ہوئے، لیکن انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کسی بھی راستے کو اختیار کرنا آج تک قبول نہیں کیا۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو حقیقی مومن ہے، اللہ کے رسول کی شہادت کے مطابق قرب قیامت تک یہ چلتا رہے گا اور وہ اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو یہ والا ایمان انسان کو بچائے گا فتنوں کے زمانے میں ارتداد سے، اور دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس ایمان کو دوستو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور آخر میں 2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک ہماری ملک میں قوم کی تہوار کا موقع ہے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ انسان کو، مسلمان کو کفر سے، کفر کے طور و طریق سے، ان کے رسوم سے اور ان کے تہواروں سے جن کا تعلق براہ راست ان کے عقیدے سے ہے، جس کا تعلق براہ راست بت پرستی سے ہے، کفر سے، شرک سے ہے، مومن اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اس کے دل میں ایسی نفرت نہ ہو جس طرح کے انسان کو گو اور موت سے نفرت ہوتی۔ تو اس لیے ان کے طور و طریق کو، اپنے آپ کو بھی اس سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایمان پر باقی رہیں تو اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ چند گھنٹے کی خوشیوں کے لیے دوستو اپنے بچوں کو لا کر پٹاخے دینا، نعوذ باللہ، یہ آئندہ چل کر ان کے دلوں سے کفر کی، رسوم کی نفرت کو ختم کرنے والا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے آج ہم ان کے دل سے دوستو ایمان چھین رہے ہیں۔ مانا کہ وہ نابالغ ہیں، مکلف نہیں ہیں، ان کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم مکلف ہیں۔ اگر ہم نے اس کے خاطر اپنے مال کو خرچ کیا، اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا، تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہماری گردن ناپی جائے گی، اور یہ نسلیں آئندہ چل کر اگر مرتد ہوں گی تو اس میں مکمل طور پر ہمارا حصہ شامل ہوگا۔
اس لیے ان چیزوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ پٹاخے پھوڑنے سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی مندر تو نہیں گیا تھا، کوئی پوجا تو نہیں کی تھی، کوئی چڑھاوا تو نہیں چڑھایا تھا، وغیرہ وغیرہ، نہیں دوستو۔ کفر کی جو ریت ہے بہرحال وہ کفر کی ریت ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اپنے بچے کو بو اور موت کے قریب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو ایک مسلمان کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں لا کر دیں اور وہ ان کی نقل میں اور ان دنوں میں ان چیزوں کا استعمال کریں اور ان کی مشابہت اختیار کریں۔ تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کوئی کر رہا ہو محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات کہ ہمارے صوبے کا الیکشن آ رہا، اس الیکشن میں ظاہر ہے کہ ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی پارٹی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے تو پھر کوئی بھی پارٹی ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ یقین اور یہ ایمان تو ہونا چاہیے دوستو ہمارا۔ لیکن اللہ کے یہاں دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اپنی سنت کے مطابق اور اسباب کے ماتحت چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عدل و انصاف کے قیام میں، امن کے قیام میں اور اپنے دین کے تحفظ میں، اپنی جان کے تحفظ میں، اپنے مال کے تحفظ میں، اپنی مساجد کی تحفظ میں ظاہر ہے کہ حکومتوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اور ہم ظاہر ہے کہ یہاں بیٹھ کر کسی پارٹی کی طرف سے کوئی طرفداری نہیں کر سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 100% کرپٹ ہو اور کسی میں 1% بھی اگر امانت داری ہو، یا یہ کہ وہ 1% بھی مسلمانوں کے اعتبار میں کے حق میں ظاہری اعتبار ہی سے صحیح وہ نرم رویہ رکھتا ہو، تو وہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو چنیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم ایک دینی فریضہ سمجھیں کہ یہ ایک دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ چاہا تو کر لیا اور چاہا تو نہیں کر لیا، نہیں۔ ووٹر لسٹ میں جن کا بھی نام ہے وہ اپنی امانت داری اور ایک دینی فریضہ سمجھ کر ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا، اپنی رائے کا حق، رائے دہی کا استعمال کریں اور اتفاق کے ساتھ کریں کہ ہمارے ووٹ تقسیم نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آنے والے حالات کو آسان فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب